پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن, ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. ناظرین, اس وقت دو ملک دنیا میں ایسے ہیں اور خاص طور پہ ان ممالک کے بعد ایسے لوگ جو کہ بالکل بے قابو ہوئے ہیں. ایک اسرائیل, جس کا ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سے اس نے بربریت جو ہے وہ جاری رکھی ہوئی ہے غزہ میں, نہ صرف غزہ میں بلکہ جو دیگر اسلامی ممالک ہیں وہاں پر بھی حملے کر رہا ہے. پچھلے ہفتے اس نے دوحہ پر بھی حملہ کیا. اب ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کو نکیل ڈالنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے, اور اس وقت بھی قطر کا جو دارالحکومت ہے دوحہ, وہاں پر ایک عرب اسلامک سمٹ جو ہے وہ جاری ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی وہاں پر موجود ہیں, اور عرب لیگ کے ممالک, OIC کے ممالک, ان کے سربراہان, ان کے رہنما یہاں پر موجود ہیں. اور اس بات کی امید کی جا رہی ہے کہ شاید اسرائیل کو نکیل ڈالنے کے لیے کوئی بات کی جائے اور بات سے بڑھ کر کوئی اقدامات کیے جائیں, کیونکہ اسحاق ڈار صاحب جو کہ نائب وزیر اعظم ہیں, وزیر خارجہ ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی ٹھوس جو ہے اقدام نہ کیا گیا تو پھر یہ افسوسناک ہوگا, کیونکہ 2 ارب لوگ جو ہیں وہ اس وقت اس اجلاس کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ اس اجلاس سے کیا آتا ہے, اور شامی صاحب سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے. لیکن دوسری طرف جو میں نے کہا کہ دوسرا ملک کون سا ہے جو کیا کر رہا ہے, سیاست کو تو گدلا کرتا ہی ہے, وہ کھیل کو بھی گدلا کر رہا ہے. اور کل ہم نے اس کا مظاہرہ دیکھا جب پاکستان اور بھارت کا میچ ہوا دبئی میں, اور اس میچ میں ٹاس کے وقت اور اس کے بعد جب بھارت وہ میچ جیت گیا تو ہم نے دیکھا کہ جو بھارتی کپتان تھے انہوں نے ہاتھ ملانا بھی گوارا نہ کیا, اور ایک طرح سے جو اسپرٹ آف کرکٹ ہے اس کی صریحاً خلاف ورزی کی. اب پاکستان نے اس پر احتجاج کیا ہے. محسن نقوی صاحب نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ جو پائی کرافٹ ہیں ان کو نکالا جائے, جو میچ ریفری تھے اس میچ کے, کیونکہ انہوں نے یہ پیغام دیا کپتان کو کہ جی آپ نے ہاتھ نہیں ملانا ہے, اور اس کی کنفرمیشن بعد میں سوریہ کمار یادو جو کہ کپتان ہے بھارتی ٹیم کے, انہوں نے کر دی. اب یہ معاملہ, اس میں کیوں سیاست کو گھسیٹا جا رہا ہے اور کیا حاصل کرنا چاہتا ہے بھارت اور بھارتی جو کرکٹ بورڈ ہے یا اس کے جو کرتا دھرتا ہیں, اس پر ہم بات کرتے ہیں. شامی صاحب, سر جو دیگر پولیٹیکل معاملات ہیں اس پر تو آتے ہیں, لیکن میں چاہوں گا سر ذرا اس پر آپ کامنٹ کریں. ہم کل پوری ٹرانسمیشن ہم نے دیکھا, میچ ہارے وہ اپنی جگہ کہ ٹھیک ہے, اس میں جو پاکستان نے جس طرح سے ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو جن کوتاہیوں کا مظاہرہ کیا وہ اپنی جگہ, لیکن اسپرٹ آف کرکٹ کو جو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے شامی صاحب, اس پر کیا کرنا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, جو انڈین ٹیم ہے وہ اپنے سوشل میڈیا کے اور مین سٹریم میڈیا کے دباؤ میں تھی. وہاں ان کو للکارا جا رہا تھا, آپ نے میچ نہیں کھیلنا, آپ نے وہاں نہیں جانا, آپ نے ہاتھ نہیں ملانا, اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جو انڈینز ہیں تماشائی وہ نہ دیکھیں, ٹی وی سکرینیں بند کر دیں, بائیکاٹ کر دیں. تو جب اس طرح سے اعلانات ہو رہے تھے تو ظاہر ہے ٹیم بھی پریشر میں تھی. لیکن بہرحال اس سے قطع نظر جو کچھ ہوا, تو بھارت سے آپ کیا توقع رکھیں گے, سپورٹس مین اسپرٹ کی کیسے توقع رکھیں گے؟ اب انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا, اور جو ریفری ہیں انہوں نے بھی جناب اپنی تجاوز کیا. پاکستان کی ٹیم تو تیار تھی, اور پاکستان کے جو مینیجر ہیں ٹیم کے, نوید چیمہ صاحب, وہ بھی وہاں موجود تھے. وہ بڑے سینئر ایک بیوروکریٹ ہیں اور چیف سیکریٹری رہے ہیں پنجاب کے, اور بڑی ذمہ داری سے کام کرتے ہیں, تو وہ تو وہاں موجود تھے. اب انہوں نے, مگر یہ جو کچھ ہوا ہے, دیکھیں یہ جو کچھ جس بدتمیزی کا یا بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا اپنی جگہ قابل مذمت ہے, اور بھڑاس نکال لی محسن نقوی صاحب نے. اب جو ضابطہ اخلاق جو ہے ICC کا, اس کی سنگین خلاف ورزی ہے. لیول 1 آفینس کہہ رہے ہیں سر اس کو, یہ جو ICC کوڈ آف کنڈکٹ فار میچ آفیشلز ہے 2.1.1, انتہائی یعنی گھٹیا درجے کی حرکت ہے. اور اب اس کو ICC کو اس کا نوٹس لینا چاہیے, اس ریفری پر بھی کارروائی ہونی چاہیے, اور بھارتی ٹیم کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. اس کو جو بھی سزا ملے, جرمانہ ہو, اور تاکہ اس کو بھی ذرا نصیحت ہو کہ آپ یہ جو کرکٹ ہے, یہ تو کہتے ہیں نا کہ یہ تو حالات کو بہتر بناتی ہے, مفاہمت کے جذبے کو فروغ دیتی ہے. اس کو بھی ایک آپ یعنی جنگی جنون پیدا کر دیں. لیکن اس سے قطع نظر یہ تو اپنی جگہ ایک بدتمیزی کی بات ہے اور بد اخلاقی کی بات ہے, اس کی مذمت ہونی چاہیے. لیکن یہ تو محسن نقوی صاحب نے ٹویٹ بھی کر دی, غم و غصے کا اظہار بھی کر دیا, لیکن ٹیم کی کارکردگی کے بارے میں وہ کیا کہیں گے؟ یعنی آپ کے پاس وسائل موجود ہیں, تجربہ کار لوگ موجود ہیں,
آپ بڑے بڑے نامی گرامی کھلاڑی ہمارے موجود ہیں, کوچ موجود ہیں, دنیا کی ایک پوری, جہاں سے چاہیں آپ کوچ درآمد کر سکتے ہیں, آپ کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے, آپ کروڑوں میں اربوں میں کھیل رہے ہیں, اور آپ کے پاس یعنی فرسٹ کلاس جو ہے فیسلٹیز موجود ہیں, آپ کے پاس اسٹیڈیم ہیں, آپ کے پاس یعنی گراؤنڈز ہیں, اور آپ کی کارکردگی یہ ہے یعنی آپ ابھی ٹیم نہیں بنا سکے اپنی, آپ کو یہ یعنی کوئی ٹیم کی مینج نہیں کر سکے, کوئی ڈھنگ کا کپتان نہیں ڈھونڈ سکے, کوئی یعنی کہ آپ کے ٹیم کی سلیکشن نہیں کر سکے, اس کی ترتیب کا تعین نہیں کر سکے. تو اصل جواب تو یہ دینا چاہیے نا سر, وہ تو اب ہارے, دیکھیے ہار گئے کوئی بات نہیں, کھیل میں ہار جیت ہوتی ہے, لیکن اس طرح سے ہارے, یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کھیلے بغیر ہار گئے. تو آج اصل دیکھیے نقوی صاحب, آپ جتنا غم و غصے کا اظہار کر لیں بھارت پر, لیکن اصل بات یہ ہے اس کا بھی جواب دیں. عثمان والا صاحب کو معطل بھی کر دیا ہے کہ انہوں نے بر وقت جو ہے وہ کارروائی کیوں نہیں کی, اور وہ کریں, ان کو معطل کریں, وہ اس پہ الجھے ہوئے ہیں, وہ ایک جزوی بات ہے. اچھا بات یہ ہے, اب بتائیں ٹیم کا جو ٹیم کی پرفارمنس ہے اس کا حساب کون دے گا؟ سر یہ تو پھر ٹورنامنٹ کے بعد ہی ہوگا نا, نہیں, یہ ٹورنامنٹ کے بعد ہوگا. ابھی تو چانسز ہیں, جو بھی چانسز ہیں, یہ جو میچ ہے اس کو آپ دیکھیں نا, یہ کیسے تماشا بن گیا ہے. اب ایک لوگ چیخ رہے ہیں جسے کمنٹیٹر کر رہے ہیں, اب یعنی اور آپ کوئی یعنی کوئی چیز, کس چیز کی کمی ہے پاکستان میں؟ کرکٹ کے میدان میں تو پاکستان ایک ورلڈ پاور ہے بھائی. بالکل, کرکٹ کے میدان کا وہ امریکہ ہے یا چین ہے, آپ اس کو معمولی ملک تھوڑی ہے. صحیح, اور آپ نے اس کی یہ درکت بنا دی. اس لیے پہلے اپنا گھر بھی ٹھیک کریں. انڈیا کی گوشمالی اپنی جگہ ہے, اچھا, اور انڈیا ہونی چاہیے, جرمانہ ہونا چاہیے, اور انڈیا کو بھی سوچنا چاہیے. دیکھیے ہم ہزاروں سال ہم نے گزارے, سینکڑوں سال کٹھے گزارے ہیں, ایک ملک میں رہے ہیں, بالکل ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں. اب یہ آپ کا اپنا ملک ہے اور ہمارا اپنا ملک ہے, باہمی احترام کو کے جذبے کو فروغ دیں, اور ہمسائے نہیں بدلے جا سکتے. آپ کیوں اپنا جینا آپ نے حرام کیا ہوا ہے, کیوں اپنے وسائل کو ضائع کر رہے ہیں, کس جنگی جنون میں ہم مبتلا ہیں؟ کوئی خدا خوفی کریں, کوئی توبہ کریں, سیاست میں کرکٹ کے جذبے کو لے کے جائیں, نہ یہ کہ کرکٹ کو سیاست کے جہنم میں ویژولز بڑے اچھے آ رہے تھے سر, جو اسٹیڈیم میں لوگ بیٹھے تھے تماشائی, وہ انجوائے کر رہے تھے میچ کو. لیکن گوتم گمبھیر جیسا بندہ ظاہر ہے جو بی جے پی سے جس کا تعلق, وہ اب خبر یہ آ رہی ہے, این ڈی ٹی وی رپورٹ یہ کر رہا ہے کہ جی بیسیکلی اس تمام چیز کے پیچھے نا گوتم گمبھیر ہے, جو بھی ہے بی جے پی کی سوچ ہے, وہ اس کا مسئلہ ہے, ان کو طے کریں, گوشمالی کریں. انڈیا اور پاکستان کے لوگ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں, بڑی محبت سے ملتے ہیں. جب ہم جاتے ہیں بھارت میں, جب وہ لوگ جاتے ہیں یہاں, اور بڑے اچھے ماحول میں ملاقات ہوتی ہے, تبادلہ خیال ہوتا ہے. عام آدمی جو ہے یہ جنگی جنون میں مبتلا کرتے ہیں, یہ جو جنونی لوگ ہیں جو اقتدار پہ قابض ہو گئے ہیں, تو ان کو لگام ڈالنی ہوگی. صحیح, ٹھیک ہے, چلیں سر دیکھتے ہیں لگام ڈالی جاتی ہے. ہاں اب سر چلیں, ہاں دوحہ چلتے ہیں, چلیں ٹھیک ہے. دوحہ سر ذرا بعد میں چلتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں ذرا یہ جو ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, خاص طور پہ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں جنونی کی آپ نے بات کی ہے, کچھ جنون والے بیانات جو ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے سامنے آ رہے ہیں. میں چاہ رہا ہوں سر ذرا آج جو ہے وہ ڈیالہ کے باہر انہوں نے کیا بات کی ہے, کیونکہ اندر وہ نہیں جا سکے, باہر علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ کھڑے ہوئے انہوں نے کیا گفتگو کی, وہ ذرا دیکھیے. ملاقات نہ چھوڑنے کی وجہ ان کی ایک سازش ہے, یہ پارٹی کو تقسیم کروا رہے ہیں. یاد رکھیں قانون ملک پہ نہیں ہے, آئین ملک پہ نہیں ہے. اب طاقت دکھا کے آپ نے فیصلے لینے ہیں. طاقت کیسے دکھائیں گے آپ؟ جب آپ نکلیں گے, آپ نے نکلنا ہے, ہر شخص نے نکلنا ہے, پشاور آنا ہے, پورا کے بھی نکلے. انفرادی اپنی لیگ پولنگ بعد میں کر لینا, اپنے آپ کو کوئی ہیرو بعد میں بنا لینا. ہیرو ایک ہی ہے, عمران خان ہے, تو اس لیے بجائے ہیرو بننے کے خدا کا واسطہ ہے اب یہ بتاؤ کہ کون سا بندہ اس جلسے میں کتنے لوگ نکالتا ہے. مزاحمہ سے ہی اپنا حق لوگے. کوئی اگر سمجھتا ہے کہ کوئی مفاہمہ سے لے لے گا تو یہ خام خیالی ہے. یہ دروازے تک ہمارے لیے نہیں کھل رہے, قانون نہیں ہے, آئین نہیں ہے, کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہے, تو مزاحمت ہی رہ گئی ہے. ہاں ہم مزاحمت کریں گے آئین کے دائرے میں, اور پھر اگر ہماری مزاحمت میں آگے والا آئین توڑے گا, پھر یاد رکھنا پھر سب ہم بھی آئین توڑیں گے. یہ تو شامی صاحب پھر دوبارہ آئین کے دائرے میں مداحمت کریں گے, آئین کے دائرے میں رہ کے کرنے. ابھی تو کل دیکھیں نا, ان پہ تنقید ہو رہی تھی, وہ شہداء جو ہیں جنازہ پڑھنے نہیں آئے ان کا, اور ان کے لیے بیان نہیں دیا, پھر انہوں نے بیان جاری کیا, ان کے غم میں شریک ہوئے, ان کو خراج عقیدت پیش کیا. جو دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں,
دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. کیسے کیسے کڑیل جوان ہے ہمارے. یا میجر عدنان دیکھیں, عدنان اسلم کیسا جوان, اور کیسے اپنے ایک سپاہی کو بچاتے ہوئے جناب جان دے دی اپنی, اور ایک مثال بن گیا. اور پوری دنیا جو ہے ورطہ حیرت میں ڈوبی ہوئی ہے. اور ان کے والد کا دیکھیں حوصلہ, اور والدہ کا حوصلہ, اور ایسے, اور وہ منہ میں گنگنیاں ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے. پھر انہوں نے بیان جاری کیا تو سمجھ آتا کہ ان کو کچھ ہوش آ گئی ہے. اب مصیبت یہ ہے کہ اب علی امین گنڈا پور جو ہے ان کے خلاف جو پی ٹی آئی کا ہے نا سوشل میڈیا بریگیڈ, ان کے خلاف لگا ہوا ہے, ان کے در پہ ہے. وہ ان کو, ان کی حکومت کو گرانا چاہتا ہے, ان کو ذلیل کرنا چاہتا ہے. اور اب وہ اس کا بھی پریشر ہے, حالات کا بھی پریشر ہے, آئین کا بھی پریشر ہے, اور اپنے جذبات کا بھی پریشر ہے. تو آج وہ آئے ہیں تو بیچارے ان کی ملاقات نہیں ہو سکتی. ہاں جی, اگر بہنیں تو اندر گئی تھیں توشہ خانہ 2 کیس کی اب آئین کے دائرے میں جو مزاحمت ہے, ٹھیک ہے, وہ مزاحمت تو کر سکتے ہیں. آئین کے دائرے سے تجاوز کریں گے تو پھر وہی ترکت بنے گی آپ کی جو پہلے بن چکی ہے. تو بہرحال اب یہ پی ٹی آئی جو ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو اپنے, اب آج اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں نے کرنا کیا ہے. ابھی علیمہ خان کا کبھی کوئی ڈنکا علیمہ خان کا بجا رہا ہے, وہ ہمارے حفیظ اللہ نیازی صاحب اعلان کر رہے ہیں وزیر اعظم, وہ وزیر اعظم ہوں گی, وہ جانشین بن چکی ہیں, اور کوئی ان کے در پہ ہیں, کوئی ایک. مگر اب یہ اور دیکھیں کہ ان کے جو بیٹے ہیں عمران خان کے, انہوں نے اقوام متحدہ کا جو انسانی حقوق کا وہ ہے اس پہ درخواست دائر کر دی ہے, پٹیشن دائر کی ہے, بالکل, کہ ان کے والد اور ان کی والدہ جو ستیلی والدہ بشرا بی بی, ان کو ٹارچر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, ان کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں, ان کے ساتھ ناروا سلوک روا رکھا جا رہا ہے, انہیں تشدد کیا جا رہا ہے. اور اس پر انہوں نے ان کے بڑے وکلاء کی طرف سے جو بین الاقوامی شہرت کے وکلاء ہیں ان کے ذریعے انہوں نے پٹیشن دائر کی ہے. اور پی ٹی آئی کے جو زلفی بخاری ہیں اور دوسرے لوگ ہیں وہ اس پہ بڑے بغلے بجا رہے ہیں, اور کہ بھئی ہم تو دیکھیے یہاں ایک حکومت کو یعنی اس میں دفاع پہ مجبور کر دیں گے, اس کے جواب دہ ہونا پڑے گا. تو یہ ایک اس سے ایک نئی تلخی جو ہے پیدا ہو. اب یہ خان صاحب کے ساتھ کیا وہ سلوک ہو رہا ہے جو اس درخواست میں کہا گیا ہے؟ سر جب وہ باہر آ کے گفتگو کرتے ہیں, علیمہ خان صاحبہ ہوں, بیرسٹر گور ہوں, تو وہاں تو ایسی کوئی بات نہیں, اور اگر ہے تو پھر یہ سوال ہے کہ درخواست کیوں نہیں دی گئی اس سلسلے میں؟ اب یہ ہے کہ پہلے بھی انہوں نے درخواست دی تھی, پہلے بھی کوئی آبزرویشن آئی تھی. اب تو یہ حکومت پاکستان کو جو ہے وہ اپنا مقدمہ لڑنا پڑے گا, دفاع کرنا پڑے گا. اگر کوئی نوٹس جاری ہوگا ان کو, اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ نوٹس جاری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, کیونکہ جو ملکوں کے معاملات ہیں ان کو بہرحال ایک آپ اس طرح سے آسانی سے تو ڈیل نہیں کر سکتے. سر کیسے ڈیل کیا جائے گا اور اس کی حیثیت ہے کیا, یہ جو یعنی کہ درخواست ہے, اس پر ہم بات کر لیتے ہیں. بین الاقوامی قوانین کے ماہر ہیں حافظ احسان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بڑے نامور وکیل ہیں ہمارے, ماشاء اللہ. حافظ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام شامی صاحب. حافظ صاحب بہت شکریہ جی. یہ جو پٹیشن دائر کی ہے اقوام متحدہ میں عمران خان صاحب کے بیٹوں نے, اور تو اس کی یعنی اس کی کیا اس کا کوئی قانونی حیثیت ہے یا حکومت پاکستان جو ہے اس کو جواب دینا پڑے گا اور اس کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی بھی ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شامی صاحب بات یہ ہے کہ چونکہ ایک انٹرنیشنل لاء کا سبجیکٹ ہے تو اسے انٹرنیشنل لاء کے کانٹیکسٹ میں بات کریں گے. دنیا کے بہت سارے ممالک نے ایک بڑا فیمس جو ہے ICCPR انٹرنیشنل کنونشن جو ہے آف پولیٹیکل رائٹس جو ہے, سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس جو ہے وہ سائن کیا ہوا ہے, اور یہ 1966 کے اندر یونائٹڈ نیشنز کی امبریلا کے نیچے بنا, اور اس کا جو ایفیکٹو ڈیٹ تھی وہ 1976 تھی. اس کے بعد آہستہ آہستہ دنیا کے مختلف ممالک نے اس کو جو ہے وہ سائن بھی کیا, اس کو ریٹیفائی بھی کیا. اس کا ایک پروٹوکول جو ہے جس کا نام ہی فرسٹ آپشنل پروٹوکول جو ہے وہ ICCR جو ہے وہ بھی 1976 انووگ ہے. پاکستان جو ہے اس نے 2008 کے اندر یہ جو انٹرنیشنل کنونشن ہے اسے سائن کیا, اور 2010 کے اندر اس کو ریٹیفائی کیا. اب انٹرنیشنل لاء کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کوئی سائن کرتے ہیں کسی چیز کو تو اس کے اندر آپ کی صرف ایک مورل آبلیگیشن اس کنٹری کی ہوتی ہے, کوئی لیگل آبلیگیشن نہیں ہے.
لیکن جب آپ اس کو ریٹیفائی کر دیتی ہیں تو پھر آپ انٹرنیشنل لیگل آبلیگیشنز کے اندر آ جاتے ہیں، اس کا جو کانسیکوینس ہے. اب اس کے نیچے جو ایک فرسٹ آپشنل پروٹوکول ہے جس کے نیچے یونائٹڈ نیشنز کا ایک ہیومن رائٹس کی ایک کمیٹی ہے جو اس کو دیکھتی ہے، وہ اسپیسیفک ڈیل کرتا ہے انڈیویجول کمپلینٹس کے ساتھ. ویسے تو جو اوریجنل آرٹیکل ہے یا آپ کا کنونشن ہے اس کے اندر دو چیزیں بڑی واضح ہیں. ایک اس کے اندر یہ ہے کہ جہاں پہ معاملہ پینڈنگ پروسیڈنگز کا ہو وہاں پہ ICCR کی کوئی جورسڈکشن نہیں ہوتی. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ جہاں پہ کورٹ فیصلے کر چکی ہوں وہاں کے اوپر جو انٹرنیشنل لا ہے وہ بائنڈنگ افیکٹ نہیں کرتا، چونکہ آپ کسی دوسرے ملک کی جو ساورینٹی ہے اس کو انٹروین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کا آرٹیکل 2 سب کلاس 7 جو ہے یونائٹڈ نیشنز کی چارٹر کی وہ کسی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو الاؤ نہیں کرتی. اب اگر اس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو جس کمیٹی کے سامنے وہ اپلیکیشن گئی ہے وہ کمیٹی ایک آپشنل ہے اور اس کو پاکستان نے ریٹیفائی نہیں کیا. میننگ دیر بائے کہ اس کے اندر جانا جو ہے وہ بھی ایک صرف پولیٹیکل پرپز کے لیے ہے، اور اس کمیٹی نہ کوئی ایکشن لے سکتی ہے نہ نوٹس کر سکتی ہے، چونکہ پاکستان جو ہے اس نے اس فرسٹ آپشنل پروٹوکول جو ہے جس کے اندر انڈیویجول کمپلینٹس کا میکانزم اس کو ریٹیفائی نہیں کیا. اس کو چائنا نے ریٹیفائی نہیں کیا، اس کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے ریٹیفائی نہیں کیا، اور اس طرح بہت سارے ممالک، اور پاکستان بھی ایک اس میں ممالک شامل ہے کہ جس کے اندر انڈیویجول کمپلینٹس کے اندر جو ہے پاکستان نے اپنی جورسڈکشن جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس کمیٹی کو سبمٹ نہیں کی ہے. دوسرا اس کا ایسپیکٹ یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پہ آپ کے اس سارے پروسیس کو ڈیل کرتے ہیں جس کے اندر ایک ٹارچر والا ایلیمنٹ ہو یا آپ کا ڈیو پروسیس آف لا یا فیئر ٹرائل ہو. ٹارچر کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ جب سے فارمر پرائم منسٹر اریسٹ ہیں کوئی بھی ایک کمپلینٹ یا پبلک ایک ایسی سٹیٹمنٹ نہیں آئی جس کے اندر انہوں نے کہا ہو کہ مجھے ال ٹریٹ کیا گیا ہے یا میری سیلف ریسپیکٹ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ڈیمیج کیا گیا ہے یا مجھے ٹارچر کیا گیا ہے یا مجھے اس انوائرمنٹ کے اندر رکھا گیا ہے کہ جس سے ایک ان ہیومن جو ہے وہ آپ کا ایک پروسیس ہے. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ نہ ہی آپ کو کسی پاکستان کی عدالت کے اندر جو ہے وہ کوئی اپلیکیشن یا ریٹ جورسڈکشن کے اندر وہ چیز آئے گی کہ جس کے اندر ان کی جو ہے وہ اس طرح کی کمپلینٹس جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے. تو لہذا یہ ہوا کہ یہ جو اب ایک ایکسرسائز کی گئی ہے جو PTI کے جتنے بھی دوست باہر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک پولیٹیکل انٹرنیشنل آپٹکس کے لیے ہے. اس کے اندر نہ پاکستان اکاؤنٹیبل ہے، نہ پاکستان کا جوڈیشل سسٹم جو ہے ان کا سبسروینٹ ہے، اور نہ ہی پاکستان انڈر آبلیگیشن ہے کہ ان کو کسی چیز کا جواب دے. اگر وہ نوٹس جاری کرتے ہیں میرا خیال ہے پہلے تو وہ ایشو کریں گے ہی نہیں، چونکہ انہیں بھی اس چیز کا احساس ہے کہ پاکستان اس میکانزم کے اندر اس نے ریٹیفائی نہیں کیا، تو لہذا ان کی درخواست دینا جو ہے وہ بھی ایک پبلک آپٹکس ہے، اور اس کے اوپر ایکشن نہ لینا اس ہیومن رائٹس کمیٹی کا جو ہے دے آر انڈر لیگل آبلیگیشن کہ جس کنٹری نے اپنے آپ کو ریٹیفائی نہیں کروایا یا سبمٹ نہیں کیا یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس کمیٹی اس پہ ایکشن نہیں لے سکتی. اور اگر اس کے اوپر کوئی نوٹس ایشو کر دیتا ہے مدن کو اگر آپ اس کے اوپر جاتے بھی ہیں تو اس کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک سیدھا سا جواب جو ہے وہ ہونا چاہیے یا ہوگا کہ نمبر 1 یہ ہے کہ یہ سارے میٹرز جو ہیں وہ پاکستان کی عدالتوں کے اندر پینڈنگ ہے ڈیفرنٹ سٹیجز کے اندر، اور ان سٹیجز کے اندر بہت سارے کیسز کے اندر فارمر پرائم منسٹر کو ریلیف ملا ہے، کہیں انہیں ایکویٹل ملی ہے، کہیں انہیں سسپینشن آف سینٹنس آئی ہے، کہیں انہیں بیل گرانٹس کی گئی ہیں. تو پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ فنکشنل ہیں اور آرٹیکل 10A جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق کام کر رہی ہیں. حافظ صاحب یہ نہیں مگر جذباتی طور پر اور سیاسی طور پر اور نفسیاتی طور پر تو ایک فائدہ پہنچے گا نا کہ دنیا پوری میں ایک خبر بن گئی ہے اور اس کا ڈنڈورا پیٹا جائے گا، خبر نشر ہوگی، مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ڈسکس ہوگی، اور یعنی یہ تو ایک انہوں نے ایک ایشو تو جو ہے وہ اس کو انٹرنیشنلائز کر دیا نا. نہیں دیکھیں شامی صاحب پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک سچویشن آئی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے کیس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر لے کے جائیں گے، آپ کو شاید یاد ہوگا. اب اس وقت بھی بات یہ ہوئی تھی اور میں نے کہا تھا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے اس کی تو جورسڈکشن ہی نہیں ہے کہ اس طرح کے انڈیویجول کرمنل میٹرز یا سیول میٹرز جو ہیں ان کو اقوام متحدہ کے نیچے ICJ دیکھے، اور وہاں پہ بھی جورسڈکشن ممالک سبمٹ کرتے ہیں. اب بھی جو بات چیز آئی ہے صرف میں سمجھتا ہوں کہ ایک ملائننگ والا اس کے اندر ایک آئے گا، پولیٹیکل ایک اینگل اس کے اندر آئے گا، اور اس کے اندر صرف ڈسکشنز کی حد تک آئے گا. پتہ ان کو بھی ہے کہ جنہوں نے اس کام کو کیا ہے کہ قانونی طور پہ کوئی نوٹس کمیٹی کا پاکستان کے اوپر کوئی دائرہ اختیار نہیں ہے، کوئی نوٹس بھی جاری نہیں ہوگا، اور اگر جاری ہو گیا تو پھر تو اگر پاکستان کی حکومت نہ جائے تو وہ کہیں گے لو جی انہوں نے تو جواب ہی نہیں دیا.
نہیں شامی صاحب دیکھیں میں نے آپ سے پہلے یہ بات کہا کہ نوٹس نہیں جاری ہوگا چونکہ اس میکانزم کے اندر جو ہے جتنی دیر تک کوئی ملک اپنے آپ کو اس جو فرسٹ پروٹوکول 1976 کا اس کو ریٹیفائی نہیں کرتا اس کے خلاف نوٹس نہیں جا سکتا. تو لہٰذا میرا خیال یہ ہے اور میں اس چیز کے لیگل اپنی میری رائے یہ ہے کہ وہ کمیٹی نہیں کرے گی. اس درخواست میں اگر حکومت پاکستان سمجھتی ہے کہ حقائق کو توڑا مروڑا گیا ہے یا الزامات لگائے گئے ہیں بے بنیاد تو کیا حکومت بھی کوئی قانونی کارروائی کر سکتی؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے فار فیئر پروسیس جو ہے اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے تو وہ پوری ایک فیکٹ شیٹ جو ہے اگر وہ نوٹس آئے اگر نوٹس ہی نہیں آتا تو بیل مجھے مار والا معاملہ تو ہمیں لینا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے حافظ صاحب, سر بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ حافظ صاحب. کلیئرٹی ہوگی سر کی قانونی طور پہ جو انہوں نے حاصل کرنا تھا پوری دنیا میں خبر بن گئی. ٹھیک ہے, اور انہوں نے وہاں اس کو ایک اب ڈسکس ہوگا میڈیا کے پلیٹ فارم پہ. ٹھیک ہے, اب یہ چاہیے کہ حکومت کو بھی چاہیے یہاں خان صاحب کے معاملات جو ہیں ان کو شفاف بنائے. ٹھیک ہے, اور ہماری عدلیہ کو بھی چاہیے ٹھیک ہے یعنی کوئی یہاں کوئی درخواست دے کو عدلیہ کو اقدام کرے. اب جو خان صاحب کی طرف سے ایسی کوئی درخواست جو ہے پہلے تو ہائی کورٹ میں یہاں آنی چاہیے تھی نا. بچے جو تھے یہاں درخواست دائر کرتے, انہوں نے پاکستان کا کوئی جوڈیشل فورم استعمال نہیں کیا. ٹھیک ہے سر, علیمہ خان صاحب سے متعلق بات ہوئی تھی, آپ نے کہا وزیر اعظم علیمہ خان, تو حفیظ اللہ نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم نیازی صاحب. وعلیکم السلام جی. نیازی صاحب تو ابھی تو پہنچ گئے ہیں قاسم اور سلمان جو ہیں وہاں, انہوں نے پٹیشن دائر کر دی ہے اقوام متحدہ میں, لیکن بہرحال وہ تو ہوتا رہے گا. اور آج گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو اب مزاحمت کریں گے, اگرچہ آئینی مزاحمت کہہ رہے ہیں, اور ان کو ملنے نہیں دیا گیا آج. تو یہ جو آپ کھچڑی پکی ہوئی ہے پی ٹی آئی میں, پھر آپ علیمہ خان کا جھنڈا بلند کر کے کھڑے ہیں کہ وزیر اعظم بن جائیں گی, اور پھر ایسے میں تو ہمیں تو آپ کے حسان اللہ نیازی صاحب کی یاد آ رہی ہے. پتہ نہیں وہ بیچارے ان کا کیا حال ہے, تو کیا صورت حال ہے پی ٹی آئی کے اندر؟ شاہ صاحب میری تو جتنی جو پولیٹیکل جو تھنکنگ کی جو گروتھ ہے وہ آپ کے زیر سایہ پروان چڑھی ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو میری لمیٹیشن ہے یا میرا تھنکنگ پروسیس کیا ہے. میں تو ایک جو پیور خالصتاً سیاسی جو ہے انالیسس کر رہا تھا, اور اس سے پہلے میں نے فروری مارچ 2018 میں بھی ایسے ہی کیا تھا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ جانشین بنیں گی, جبکہ وہ ان کے پاس کوئی عہدہ تھا اور نہ وہ کوئی ایم این اے تھی نہ ایم پی اے تھی, اور کوئی ان کی نہیں تھی. اور شہباز شریف صاحب بلکہ اس وقت مسلم لیگ نون کے پورے پاکستان کے پریزیڈنٹ بن گئے تھے کہ نواز شریف صاحب کو نائل قرار دے دیا گیا تھا سپریم کورٹ نے. تب میں نے مریم نواز صاحبہ کی نشاندہی کی تھی. اسی تناظر میں ہمیشہ آپ کو پتہ ہے تو نواز شریف صاحب نے ان کی تاج پوشی کر دی ہے نا, تو ان کی تاج پوشی تو عمران خان صاحب نے نہیں کی نا ابھی. نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں جی, میں تو اس کے اندر دونوں کالم جو بہت ہی جس کو آپ ہی نے ٹیک اپ کیا ہے اس سے پہلے بھی ہوا ہے, تو اس میں جو بالکل جس کو کہنا حاصل کلام یا حاصل کالم یہی تھا کہ عمران خان صاحب اگر ذات ہو کے آئیں گے تو وہ کسی جانشین کے بارے میں وہ بالکل کلیئر ہے کہ وہ کسی کو بنانا پسند نہیں فرمائیں گے اور یہ جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا. لیکن نہ آئے تو میں نے تو ممکنہ صورتحال ڈسکس کی تھی کہ ان صورت میں علیمہ بی بی اس سے بن جائے گی کہ پی ٹی آئی کے پاس جو ذوالفقار علی بھٹو یا نواز شریف یا ان سے جو ہے ایک چیز زیادہ ہے. ان کے پاس صرف یہ تھا کہ ان کے پاس عوامی سپورٹ تھی, ان کے پاس عوامی سپورٹ بھی ہے, ان کے پاس ایک نیا ایک فنومنا ہے سوشل میڈیا وہ بھی ہے, اور وہ دونوں جو پی ٹی آئی کے ہیں اور پی ٹی آئی کے پاس غیر معمولی ہے دونوں اس وقت, سپورٹ بھی غیر معمولی ہے اور میڈیا بھی. تو وہ دونوں اس وقت جب ان سے پوچھیں کہ اگر عمران خان صاحب کے بعد آپ کی پسندیدہ چیز کیا ہے تو وہ جو نام لیتے ہیں, میں نے وہی نام فارورڈ کیا ہے. اب اس کے اندر جب ہوتا ہے جی کہ جیسے ہمارے ہاں نکاح کرانے سے پہلے کنواری خواتین جو ہے وہ شرماتی ہیں, بلکہ ہمارے تو مرد بھی شرماتے ہیں, تو اس طرح وہ کہتے ہیں بھائی اب اس میں جانا, جب آپ سارے کام ایک بندہ سیاسی کر رہا ہو اور اس کے نتائج بھی سیاسی اور آپ کی ساری مہم ہو, تو میں نے تو یہی کہا کہ امکانات یہی ہیں اس طرح کی صورتحال میں. تو حسان اللہ نیازی ان کا کیا حال ہے, وہ بھی کہیں کھڑے ہیں یا خالہ ان کے لیے کچھ سپیس دیں گی؟ نہیں جی, ان کا معاملہ شامی صاحب ان کا تو یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ آپ جیسے کو فورم کو بہت بلند کرنا چاہیے, آسان کا نہیں. ایک ملک کے اندر جیسے ابھی میں سنا تھا حسان صاحب کی حافظ صاحب کی گفتگو,
اور وہ بالکل ہی ایک جو کہہ رہے تھے ہونا تو یہی چاہیے پریکٹیکلی کہ پاکستان کے اندر ایک آئین ہے, آئین کے مطابق عمل درآمد ہو. اب اس کے اندر قطع نظر اس کے کہ ترامیم بھی ہو گئی اور ججز کی لمیٹیشن بھی ایک عرصے سے 70 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں. یہ کوئی پاکستان کے اندر کسی ایک کو مورد الزام ٹھہرانا وہ کوئی صحیح نہیں ہے. ایک ہے کہ وہاں پہ خصوصاً پنجاب کے اندر سے آپ ایک جو طاقتور ریاست ہے اس کے خلاف فیصلے نہیں لیتے. لیکن یہ ملٹری کورٹ کے جو لوگ جن کے سزائیں ملی ہے, پہلا کیس ہے جو کل 16 تاریخ کو ہائی کورٹ کا بینچ جو ہے اس کے اوپر فیصلہ کرے گا بہوانے زمانے کے لیے اپلائی کیا ہے. بنیادی طور پہ اس کا لب لباب یہ ہے کہ حسان نیازی صاحب جو ہیں بیرسٹر صاحب, ان کو جو ہینڈ اوور کیا گیا ہے جو اپیرنٹلی جس طریقے سے بھی وہ غیر قانونی طور پر کیا گیا, یعنی کہ حسان نیازی کو جب میں نے جو فوجی عدالت کے سپرد کیے گئے ہیں تو غیر قانونی طریقے سے کیے گئے. ان کو ایٹیسی کورٹ یہ کام کر سکتی تھی, پولیس نے اپنے طور پر یہ کام کر دیا. شامل اس طریقے کا یہ تھا کہ یہ جو میں نے کی ہیبس کارپس فائل 16 اگست 2023 میں اس کی گرفتاری کے 2 دنوں بعد, اور اس کے بعد وہاں پہ حکومت نے 2 دن بعد جواب دیا جہاں پہ پروسیکیوٹر جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کے آفس نے کہ انہوں نے عدالت نے کہا کہ اس کو پروڈیوس کریں آپ دونوں کو. تو ایک خط ہے جو کمانڈنٹ کی طرف خط ہے جو کہ میرا خیال ہے آپ کے پاس پہلے بھی ٹی وی اسکرین پہ ایک آدھا چل ہے, میں دیکھ پولیس نے ان کی کسٹڈی دے دی. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کسٹڈی لے لی ہے, تو انہوں نے ظاہر انفیکچوس ہو گئی, میری پوزیشن اس لحاظ تک تو نپٹ گئی, مجھے تسلی ہوگی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اغوا نہیں ہے, محفوظ ہے. محفوظ ہے. پھر جب ملٹری کورٹ میں کیس چلا تو اس کے بعد دسمبر میں ڈسیزن ہوئے, سمجھے 105 کیسز کے فیصلے ہوئے ہیں, کسی کو 1 سال, کسی کو جتنی مرضی ہو 1 سال سے 10 سال تک. آپ کو فیصلہ کوئی تحریری فیصلہ ملا ہے؟ سر مجھے کوئی بریک کا کہا جا رہا ہے. سر میں بریک لے لوں, کوئک بریک. نہیں صاحب پلیز ساتھ رہیے گا, ایک کوئک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے اس کا جواب لیتے ہیں, واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. حفیظ اللہ نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نیازی صاحب, جو کل لاہور ہائی کورٹ آپ جا رہے ہیں تو اعتراض بھی لگایا گیا تھا کہ مصدقہ جو ہے وہ نقل نہیں ہے, تو کیا اعتراض دور کر کے کل آپ جا رہے ہیں؟ یہ اصل میں یہی میں عرض کرنے لگا تھا کہ ہوا یہ کہ ہم نے تو اس کو چیلنج ہی یہی کیا ہے, آرٹیکل 199 کے تحت پٹیشن دائر کی ہے کہ جو ان کی جو ہینڈ اوور کیا گیا ہے ایک آرمی آفیسر جو کمانڈنگ آفیسر تھے ای برانچ کے, انہوں نے سور روڈ تھانے کے ایس ایچ او کو کہا کہ جی ان 2 بندوں کی کسٹڈی دے دی جائے. یاد ہے کہ یہ 150 جو بندے تھے, 105 بندے تھے جن کو ملٹری ٹرائل کیا گیا. ان میں سے صرف 2 تھے, حسان خان نیازی اور حیدر مجید. ان دونوں کو انہوں نے ڈائریکٹ تھانے سے لے لیا. یعنی اے ٹی سی نے اجازت نہیں دی, اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کی اجازت درکار تھی. جی ہاں, ان کی باقی 103 کی درخواست اے ٹی سی میں دی گئی اور ان کی جو حوالگی ان کو اے ٹی سی کے تھرو ہوئی, لیکن ان دونوں کو ڈائریکٹ غیر قانونی طریقے سے جہاں کسی طریقے سے پاکستان کے آئین اور قانون میں کچھ گنجائش نہیں بنتی تھی. اب یہ تو وہی ہم نے چیلنج کیا کہ آپ اس کو کرو, تو انہوں نے اعتراض یہ لگایا کہ وہ جو لیٹر جو آپ نے پیش کیا ہے جس کے اندر کمانڈنگ آفیسر نے عدالت کو بتایا, ہائی کورٹ کو, جب میری ہیبیس کے مقابلے میں, اور انہوں نے ایک رپورٹ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے تھرو پروسیکیوٹر جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل آفس کے تھرو انہوں نے ایک پورا رپورٹ پیش کی. اس رپورٹ کے ساتھ انیکسر لگے ہوئے تھے, اس میں ایک لیٹر تھا جس میں کہا گیا تھا ان دونوں کو ایس ایچ او کو کہا گیا کہ ان دونوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے. تو ہائی کورٹ نے نپٹا دی, لیکن وہی لیٹر جب ہم نے لگایا تو وہ کہتے ہیں یہ غیر مصدقہ جو کہ ہم نے ہائی کورٹ کے اپنے ریکارڈ سے لیے. مگر وہ لیٹر آپ نے ہائی کورٹ کے ریکارڈ سے لیا ہے تو وہ تو مصدقہ ہو گیا نا جب ریکارڈ کا حصہ تھا. اور اگر یہ ہینڈ اوور جو کیا گیا ہے غیر قانونی طور پر کیا گیا ہے, پھر تو ساری جو کارروائی ہوئی ہے اس کی بنیاد ہی ڈھہ جائے گی اور سزا جو ہے وہ تو ختم کرنی ہوگی. یہی پریئر کی ہے جی. ہم نے کہا جی کہ آپ کے پاس جائیے, ایک تو 2 سال کے بعد ویسے ہی لینینسی ہوتی ہے کہ آپ ان کو ضمانت دیتے. ٹھیک, اب اس کی کوئی اور طریقہ کار نہیں تھا کیونکہ سپریم کورٹ نے آئینی بینچ نے فیصلہ کیا کہ 45 ڈیز میں آپ اسمبلی قانون بنائے کہ وہ بھی نہیں بنا ابھی تک, اپیل کا قانون بھی نہیں بنا.
جی ہاں، لیکن آئینی بینچ کے فیصلے میں یہ کلاس تھی کہ جن کو غیر آئینی طریقے سے کسی کو ہینڈ اوور کیا گیا ہے تو اس کے خلاف آپ ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر سکتے ہیں. اب ہائی کورٹ کا جو ڈویژن بینچ ہے میرا خیال کیا اس کے کون کون ہے؟ شیخ عادل صاحب ہے اور جسٹس باجوہ صاحب ہے. باجوہ صاحب امید ہے انشاءاللہ وہاں آپ یہ ہے کہ ہمیں میرٹ پہ فیصلہ کریں جی جو اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ جو بہتر ہو عدالت سے کہ عدالت ہمیں انصاف دے اور جو حق کی سچی انصاف بنتا ہے اس کو صدق کے دل سے دیکھے عدالت. اور ہمیں امید یہی ہے کہ عدالت انصاف ضرور دے گی اور یہ شاید صرف نظر رہا ہو اب جب ان کو نوٹس میں آئے گا تو اس کا وہ صحیح معنوں میں انصاف ملے گا. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ نیازی صاحب, بہت بہت شکریہ سر, بہت بہت شکریہ. شامی صاحب سر آگے بڑھتے ہیں. جی ہاں دوحہ چلتے ہیں کیونکہ وہاں پر اب سب عرب ممالک اور اسلامی ممالک کی جو سربراہی کانفرنس ہو رہی ہے, قطر پر جو حملہ کیا ہے اسرائیل نے اس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے اور پورا عالم اسلام جو ہے وہ ایک آگ بگولا ہے اور ایک دلوں میں آگ لگی ہوئی ہے کہ یہ ہوا کیا ہے. قطر جو ہے وہ امریکہ کا اتحادی ہے, سب سے بڑا امریکہ کا اڈا جو ہے مشرق وسطیٰ میں وہ قطر میں ہے اور قطر کو اس نے پٹوا دیا اسرائیل سے اور اسرائیل نے آ کے وہاں حماس کے رہنماؤں پہ حملہ کر دیا اور کس طریقے سے یعنی کتنی رسوائی ہوئی ہے اور امریکہ کا اعتماد جو ہے کتنا ختم ہوا ہے. اب عالم اسلام کے سامنے یہ مقصد کیسے اپنی حفاظت کی جائے سر, یہ جو مصر کی تجویز آ رہی ہے کیسے اپنا دفاع کیا جائے, نیٹو طرز یعنی نیٹو مصر کہہ رہا ہے کہ عرب نیٹو بنائی جائے, عرب نیٹو بنا لی جائے. عرب نیٹو بنائیں, بالکل بنائیں. اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا ہے کہ بھئی ایک ٹاسک فورس بنا لی جائے جو مانیٹرنگ کرے. اب بات یہ ہے کہ آپ کو فورس تو بنانی پڑے گی لیکن عرب فورس سے کام نہیں چلے گا صرف. اچھا, اس میں پاکستان اور ترکی کا شامل ہونا لازم ہے. اب ترکی کی کیا کمٹمنٹ ہے کہ کوئی ترکی نیٹو کا بھی رکن ہے, وہ بھی دیکھنا پڑے گا, ترکی دیکھے کیا ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن ہمارا پاکستان اگر شامل نہیں ہوگا, اصل میں جو جتنی معاشی طاقتیں ہیں عالم اسلام کی اور جتنی دفاعی طاقت ہے وہ سب یکجا کرنی پڑے گی. اور ایٹمی بھی سر دفاعی طاقت اس میں آ گیا نا, تو دفاعی طاقت جس کے پاس ہے تو وہ امبریلا سارا فراہم ہوگا عالم اسلام کو اور عالم عرب کو. اور پھر دیکھیے بات کیا ہے, اس میں اتنی بات نہیں ہے, صرف جو عالم اسلام ہے یا عالم عرب ہے وہ اپنے انویسٹمنٹ کر رہا ہے پوری دنیا میں جا کے, سرمایہ کاری کر رہا ہے اور اپنا پیسہ جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے نا, تو اس کو پھر ان ملکوں کے درمیان آپس میں اپنے ملکوں کے درمیان سرمایہ کاری کرنی پڑے گی. اچھا, جو لوگ معاشی طور پر کمزور ہیں جو ممالک ان کو طاقتور کرنا پڑے گا, جو دفاعی طور پر کمزور ہیں ان کو بھی طاقتور کرنا پڑے گا. تو یہ سارا ایک لمبا پلان بنانا پڑے گا تاکہ جو آپ کی سرمایہ ہے آپ کا وہ آپ کے مسلمان ملکوں میں آئے, پہلے یہاں لگے, یہاں آپ اس کا پھل کھائیں اور اپنے آپ کو تقویت دیں بجائے اس کے کہ آپ پوری دنیا میں بکھیر دیں اور اپنے آپ کو ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں. تو یہ فیصلہ کن گھڑی ہے. اگر یہ فیصلہ نہیں ہوگا, نیٹو طرز کا الائنس نہیں بنے گا تو پھر ٹسوے بہاتے رہیں گے, اپیلیں کرتے رہیں گے, درخواستیں کرتے رہیں گے اور ذلیل ہوتے رہیں گے. آج تو 5ویں سالگرہ ہے ابراہم اکارڈ کی, جو اس پہ دستخط کیے تھے یو اے ای نے بھی اس نے, اور سمجھا جا رہا تھا کہ اب اسرائیل جو ہے عربوں سے اس کے تعلقات بہتر ہونے کا دور آ گیا اور اب 2 ریاستی حل بھی ہے, وہ فلسطین کو ریاست تسلیم کر لیا جائے گا. لیکن اسرائیل نے یہ سمجھا کہ میں عربوں کو زیر کر رہا ہوں, اس نے ان کے مفاہمانہ جذبے کو کمزوری سمجھا اور کہا کہ ایک ایک کر کے میں ان کو جوتا دکھاؤں اور جوتے تلے رکھ لوں. تو اب یہ ہے کہ اب باتیں کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے, اب کرنے کا وقت ہے, ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے کا وقت ہے, وگرنہ آپ روتے رہیں گے, ٹسوے بہاتے رہیں گے اور اپنی دنیا آپ کی اندھیر ہوتی چلی جائے گی. سر مارکو روبیو بھی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کل قطر جا رہے ہیں, اسرائیل ظاہر ہے وہ کر رہے ہیں. مارکو روبیو بھی آئے سو بسم اللہ, لیکن امریکہ نے کیا کیا ہے, امریکہ نے جو تحفظ دینے کا وعدہ کیا تھا وہ آپ نے تحفظ قطر کو نہیں دیا. امریکہ نے اس میں معافی مانگی ہے. امریکہ تو ابھی نہیں ہونا چاہیے تو ٹرمپ سب کریں, اگلی دفعہ نہیں ہوگا, اگلی دفعہ نہیں ہونا چاہیے. بے عزتی کر لی آپ نے, عزت خراب کر دی, اب عزت واپس کہاں سے آئے گی.
اس لیے آنکھیں دکھانی پڑے گی، جوہر دکھانا سر پڑے گا۔ یہ تو آپ نے بتا دیا، ٹھیک ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، آج یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک مشترکہ قرارداد جو ہے وہ منظور ہو سکتی ہے، اس کا مسودہ تیار ہے، لیکن کس حد تک جا سکتے ہیں؟ کیا ان ممالک پہ پریشر یعنی کہ ڈالا جا سکتا ہے جن کا یعنی کہ جو اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں؟ پہلے آپ نے دیکھے اس نے لبنان پہ حملہ کیا، شام پہ کیا، اپنا عراق میں حوثیوں پہ، یمن پہ کیا، اور اس کے بعد عراق کے اندر ایرانی کمانڈر مار ڈالے، اور اس کے بعد قاسم سلمانی کہاں تھے؟ عراق، بغداد، اور پھر ایران کے اوپر حملہ کیا۔ تو ایک ایک کر کے وہ حملہ کرتا چلے جائے گا، اور آپ گردنیں اپنی اس کے آگے کر دیں۔ سر پھر امریکہ کی چکنی چبڑی باتوں میں کیوں آ جاتے ہیں پھر یہ ابراہیمی معاہدہ؟ بھائی دیکھیے، یہ اب ہم بیٹھ کے اس چکنی چپڑی باتیں تو سارے نے کرنی ہے، امریکہ بھی کرے گا، آپ بھی کریں، لیکن ایک یہ امریکہ نے کیا کیا اپنے ساتھ؟ امریکہ نے اپنا پالتو جانور عربوں پہ چھوڑ دیا، تو امریکہ نے تو اپنے آپ کو بے اعتبار کر لیا۔ تو اب یہ ہے، ٹھیک ہے، امریکہ سے آپ تعلقات، ٹھیک ہے، امریکہ سے لڑائی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لڑ بھی نہیں سکتے، لیکن اپنا دفاع جو ہے وہ تو کرنا پڑے گا، اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے گا، اور دوسری عالمی طاقتوں سے بھی معاملہ کرنا پڑے گا، تبھی تو آپ آگے بڑھ سکیں گے۔ اپنی طاقت کو مجتمع کریں اور آگے بڑھیں، باتیں کرنے کا وقت گزر گیا ہے۔ چلیں سر، دیکھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کیا وہاں سے آتا ہے۔ آج عالمی یوم جمہوریت بھی ہے سر، بائی دا وے۔ بس عالمی یوم جمہوریت، تو پھر دیکھ لیجیے جمہوریت کا کیا حال ہو رہا ہے، غزہ میں کیا حال ہو رہا ہے جی، اور کس طرح تڑپ رہی ہے، اور اسرائیل اپنے آپ کو جمہوری ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور جو جمہوری ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، امریکہ جمہوریت کا جناب ابا جان ہے، اور برطانیہ اس کی اماں جان ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے، اور وہاں کس طرح لوگ مر رہے، روز قتل ہو رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، ہزاروں بچے مر چکے ہیں، عورتیں مر چکی ہیں، اور 70,000 اور پھر اس کا کھنڈر بن چکے ہیں، اور اس کے بعد جمہوریت ہے۔ جمہوریت کہاں جائے گی؟ جمہوریت کے منہ پہ تماچے تو مار دیے آپ نے، آپ جینے کا حق نہیں دے رہے۔ کون سی جمہوریت؟ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ کون سی جمہوریت؟ کشمیر کے لوگوں کو آزادی، اپنا حق نہیں دے رہے استصواب کا، اپنی خود ارادیت کا حق نہیں دے رہے، جو انڈیا نے مانا سیکورٹی کونسل کے اندر کھڑے ہو کر۔ تو آپ کون سی جمہوریت کا رونا رو رہے ہیں؟ کیا کہاں جمہوریت؟ یہ بھی ایک ساتھ ڈھونگ رچایا ہوا ہے، جہاں آپ کو سوٹ کر گیا وہاں جمہوریت ہے، اور جہاں سوٹ نہیں کرتا جمہوریت کو ذبح کیا، انسانیت کو ذبح کیا، اور ہر چیز جو ہے اس کو تاراج کر دیا، اور ہلاکو اور چنگیز جو ہے وہ شرما گئے آپ کے سامنے۔ بات کر دی سر، چلیں آخری منٹ۔ سید سلمان گیلانی جو ہے، جی جی جی، بڑے نامور شاعر، ماشاءاللہ مداح نگار، اور ایک دلوں پہ حکومت کرتے ہیں، اور دل کی تکلیف ہوئی ہے، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جلد شفا دے، ان کے لیے دعا فرمائیں۔ اور پھر ہمارے ایس ایم صوفی جو ہیں، بڑے سپورٹس کے سینئر جرنلسٹ تھے، کراچی میں ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور ہمارے جو شہباز رانا صاحب ہیں، ہمارے کتنے ہونہار یعنی جرنلسٹ ہیں، اور جو اس کی جو اکانومی پہ کیا گہری نظر ہے۔ اب انہوں نے خبر چھاپی، وزیر اعظم نے کہا کہ بھئی بعض افسروں کو ترقی نہیں دی گئی، ان کے اوپر الزامات تھے، اور ایک خاتون جو تھی گریڈ 21 کے افسر، انہوں نے ان پہ جا کے حد کے عزت کا دعویٰ کر دیا۔ وزیر اعظم اس میں شریک، فوجداری بھی، دیوانی بھی، لیکن وزیر اعظم کو ملزم نہیں بنایا۔ مقدمہ صرف خبر دینے والے پر ہو گیا، خبر چھاپنے والے پر ہو گیا، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں خبر دینے والے پہ نہیں ہوا کہ پرائم منسٹر شریک ملزم ہے اس میں۔ نہیں، اچھا، شریک ملزم نہیں ہے، ان پہ فرد جرم عائد نہیں ہوئی، ان پر ہوئی ہے۔ اور ہاں، اور جو عدالت میں پہنچے تو عدالت نے پہلے ہی حلے میں، زیری عدالت نے وہ جناب ان پہ فرد جرم عائد کر دی، حالانکہ وہ تو صرف بیان چھاپنے کے گناہ گار ہے وزیر اعظم کا۔ جو خبر آئی انہوں نے چھاپ دی، اب آپ ان سے رابطہ کر لیتے، وہ تردید چھاپ دیتے آپ کی طرف سے، یہی قانون کہتا ہے، لیکن جلدی اس میں فرد جرم عائد ہو گئی۔ اب یہ بھی دیکھیے نا، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی دیکھے جس کے دائرہ اختیار میں زیری عدالت ہے، سپریم کورٹ بھی دیکھے، تو یہ صحافت جو ہے، بھئی حضور ہم نہ ہوں، ہم نہیں ہوں، ہم جو ہے نا، ہمارے دم سے رونق ہے یہ شہباز رانا جو ہے ہمارے شہباز ہیں، ان کے دم سے رونق ہے، تو شہباز ہم ہی جو نہ ہوں گے تو کیا رنگ محفل، کسے دیکھ کر آپ شرمائیے گا۔ ہم ہی نے آزادی کی تحریک چلائی تھی عدلیہ کی، ہم ہی جمہوریت کی تحریک چلاتے ہیں ملک میں، ہمارے دم سے بنیادی حقوق اور آئین اور قانون جو ہے اس کے زندہ ہیں۔ سر پھر الزام لگتا ہے بریک کا وقت ہو گیا، آپ باتیں بڑی اچھی کر رہے تھے لیکن بریک لینی پڑتی ہے جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔
پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ناظرین اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.